میں حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہندی کاظمی صاحب امام جمعہ والجماعت کوری خالصہ سے کہ وہ فروز میں ممبر ہو، آپ ان کے استقبال میں باواز بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں جیسا معلوم ہو کہ آپ جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ شب نہایت خوشی کی شب ہے اور پروردگار عالم تمام تر رنج و غم، تمام مصیبتیں، پریشانیاں ذکر امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین سے دور رکھے۔ میں نے اس وقت کی اس مختصر سی عبادت کے لیے بہت ہی مشہور و معروف کلمات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ ذکر کرنا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کی توجہات شامل ذکر رہی تو چند بہت ہی اہم مولا کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمام نعمتیں جن کے قدموں پر نثار کر دی، تمام فضائل جن کے لیے مخصوص کر دیے، کائنات جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے خلق کی، ذرہ ذرہ جن کا ممنون، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو آل محمد کا شکریہ نہ ادا کرتی ہو، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے بات شروع کی ہے قرآن مجید کے ان فقروں سے کہ جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت جب لوگ جناب مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد جناب مریم کو طعنے دیے اور کہا کہ اے مریم یہ بتائیے کہ یہ بیٹا آپ کے یہاں کہاں سے آیا۔ بہت مجالس اور بہت تقاریر آپ ان آیات کے ذیل میں سنتے ہیں، بس ایک فقرے سے مجھے مربوط ہونا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ تو جناب مریم پر اللہ نے وحی نازل کرنے کے بعد فرمایا کہ اے مریم جب قوم آئے تو تم کچھ نہ کہنا اور گہوارے کی طرف اشارہ کرنا۔ جناب مریم کے پاس جب قوم اکٹھا ہو کر آئی تو جناب مریم نے کہا کہ مجھ سے اس کا جواب نہ لو، بلکہ جو گہوارے میں بچہ پڑا ہوا ہے وہ اس کا جواب دے گا۔ اور جب پوری قوم گہوارے کے قریب آئی تو جناب عیسیٰ جو گہوارے میں ہیں، جناب عیسیٰ نے کلام کیا اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا پوری تاریخ اسلام میں کسی بھی نبی نے اس عمر میں کلام نہیں کیا، کسی نبی نے اس عمر میں کلام نہیں کیا، کسی نے نہیں کوئی گفتگو نہیں کی۔ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب،
مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، بنائے گا نہیں، نبی بنائے گا نہیں اللہ، بلکہ بنا کر بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ نے یہ کہہ کے اعلان کر دیا کہ نبی کبھی بھی یہاں نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے، نبی کوئی بھی یہاں آ کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے۔ تو سارے نبیوں میں ایک نبی ہے کہ جس نے کم سنی میں کلام کیا، وہ ہے جناب عیسیٰ، اور کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کتاب پڑھ کے نہیں سنائی، جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب پڑھ کے نہیں سنائی، کہا میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے جناب عیسیٰ، اللہ نے کتاب دے کر بھیجا، لیکن امت کو، قوم کو کتاب پڑھ کے نہیں سنائی۔ اور یہ ہے میرا مولا علی کہ جو کتابیں نبیوں پہ نازل ہوئی وہ کتابیں بھی علی نے پڑھ کے سنائی، جو کتابیں نازل ہوئی نبیوں پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں میرے مولا علی۔ جناب عیسیٰ کی کتاب بھی پڑھ کے سنائی، جناب موسیٰ کی کتاب بھی پڑھ کے سنائی، جناب داؤد کی کتاب بھی پڑھ کے سنائی، اور خود جناب رسالت مآب پہ جو قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی وہ بھی علی نے پڑھ کے سنائی۔ تو یہ ہے میرا مولا علی۔ چونکہ یہ جشن ہے امام علی نقی کا، اور یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو صفت پہلے کی ہے وہی صفت آخری کی ہے، جو فضیلت پہلے کی ہے وہی فضیلت آخری کی ہے، جو کمال پہلے میں ہے وہی کمال آخری میں ہے۔ یہاں سب کے سب برابر ہیں، یہاں سب کے سب برابر ہیں۔ عزیزان گرامی، جملہ بدل کر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ بدل کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی بن الحسین ہے، کوئی محمد باقر ہے، کوئی جعفر صادق ہے، کوئی موسی کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، کوئی محمد تقی ہے، کوئی علی النقی ہے، کوئی حسن عسکری ہے، کوئی امام زمانہ ہے۔ یہ سب کے سب ہیں، سب کے نام الگ ہیں، مگر قدرت نے بھی عجیب کمال دکھایا کہ سب کے نام بدلے، کام نہیں بدلے۔ جو کام پہلے کا تھا وہی کام دوسرے کا ہے، جو کام دوسرے کا تھا وہی کام تیسرے کا ہے۔ سب کے کام وہی ہیں، سب کے نام بدلے، کام نہیں بدلے، چہرے وہی، خوشبو وہی، روح وہی، لہو وہی، تمام فضائل وہی، سب ایک جیسے ہیں۔ جیسا پہلا علی ہے ایسا ہی 10واں علی ہے، جیسے پہلے امام ہیں ایسے ہی 10ویں امام ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلا امام وہ ہے، نبیوں میں کوئی کم سنی میں نہیں بولا، لیکن کیا کہنا آل محمد علیہ السلام کا کہ جس کو بھی دیکھا وہ کم سنی میں بولتا ہوا نظر آیا۔ علی کم سنی میں بولے، حسن کم سنی میں بولے، حسین کم سنی میں بولے، چوتھے امام کم سنی میں بولے۔ جس امام کا یہ جشن ہے وہ امام بھی کم سنی میں بولا، بس معمولی سا فرق یہ ہے کہ علی جو پہلا علی ہے، جو پہلا علی ہے وہ اتنا باکمال تھا کہ ماں کے شکم سے گفتگو کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت زیادہ دیر آپ حضرات کے اور شورا کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، بس چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جو شکم مادر سے کلام کرتی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، مادر حضرت علی بن ابی طالب، فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرا بیٹا علی تھا تو جتنی مرتبہ بھی میرے قریب سے میرا بھتیجا محمد گزرتا تھا تو میرا بیٹا علی مجھے احترام میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا تھا، اور شکم مادر سے رسول اللہ کو سلام کہا کرتے تھے، ماں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام حسن نے گفتگو کی، ایسے ہی امام حسین نے گفتگو کی، ہر امام نے گفتگو کی۔ لیکن یہ جشن ہے میرے مولا حضرت امام علی نقی کا، اور امام علی نقی بھی وہ امام ہے کہ جس نے کم سنی میں اپنے علم کا لوہا منوایا، جس نے کم سنی میں لوگوں سے
اپنے فضائل پڑھوائے. میرے مولا کمسین ہیں, 25 مہینے کی عمر ہے, 25 مہینے, 2 سال 1 مہینے کی عمر ہے میرے مولا کی. رنگ سانولا تھا امام کا. حالانکہ یہ رنگوں کے محتاج نہیں, یہ اس وقت بھی تھے کہ جب رنگ نہ تھے. آل محمد رنگوں کے محتاج نہیں, یہ اس وقت بھی تھے کہ جب رنگ نہ تھے. پہلے یہ آئے, رنگ بعد میں آئے. انہوں نے دنیا میں رنگ بھرے, ورنہ دنیا بے نور تھی. یہ آئے تو دنیا میں رنگ بھرے. امام علی نقی 25 مہینے کی عمر امام کی. امام گھر میں ہیں اور لوگوں نے منصوبہ بنایا اور لوگوں نے کہا کہ قیافہ شناسوں کو بلاؤ, اس لیے کہ امام کا رنگ سانولا ہے. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جن میں سب کے چہرے چمکتے ہوئے ہیں, لیکن امام کا رنگ سانولا ہے. لہذا قیافہ شناسوں کو بلاؤ تاکہ وہ بتائیں. یعنی امام پر شک کیا گیا. قیافہ شناسوں کی جماعت کو مسجد میں بلایا گیا. امام کا جو غلام, جو نوکر تھا, اسے پیسے دے کر خریدا گیا. ہر دور میں لوگ بکے ہیں, ہر دور میں لوگ پیسوں میں بکے ہیں. غلام لالچ میں آ گیا, امام علیہ السلام کو آغوش میں لیا. وقت اور تاریخ طے تھی. مسجد میں امام کو آغوش میں لے کر آیا. قیافہ شناسوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہے ہیں. تمام دشمن آل محمد جمع ہیں کہ اب فرزند رسول کو لایا جائے گا اور قیافہ شناسوں کی جماعت بتائے گی کہ یہ کون ہے, ان کا باپ کون ہے, ان کی ماں کون ہے, ان کا شجرہ کیا ہے. امام کو آغوش میں لیے ہوئے, امام کے جسم پر چادر ڈالے ہوئے غلام نوکر جیسے ہی لے کر مسجد میں داخل ہوا, اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا. بہت توجہ, اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا, چہرے سے چادر ہٹی اور جیسے ہی چہرے سے چادر ہٹی امام کی پیشانی سے نور ساطع ہوا. 10ویں امام کی پیشانی سے نور ساطع ہوا. اس نور کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جتنے قیافہ شناس آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ امام کون ہے, بس جیسے ہی نور کو پیشانی سے نکلتا ہوا دیکھا, سارے قیافہ شناس سجدے میں گر گئے. سارے قیافہ شناس سجدے میں گر گئے. دیکھیے, میں آپ کے جد کی فضائل پڑھ رہا ہوں اور یہ محفل ہے, مجلس نہیں. اور محفل میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہے, جشن میں بیٹھنے کا, مجلس سے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے. میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا اور آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا. پھر تمام شورا آپ حضرات کی خدمت میں اشعار پیش کریں گے. بس 2-3 باتیں توجہ سن لیجئے. جیسے ہی ہوا کا جھونکا چلا, پیشانی سے چادر ہٹی, امام کی پیشانی سے نور ساطع ہوا, سارے قیافہ شناس سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرنے کے بعد سارے قیافہ شناسوں نے کہا کہ یہ ظاہر اور باہر نور کون ہے؟ قسم خدا کی, یہ تو ذریت رسول ہے, یہ تو ذریت رسول ہے. سب پہ سب سجدے میں گر گئے. امام علیہ السلام آغوش میں ہیں نوکر کی, قیافہ شناس سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. خروا سجدن, سب پہ سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور امام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے ایسے نورانی چہرے کو نہیں دیکھا, ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا. امام علیہ السلام آغوش میں ہے, 2 سال 1 مہینے کی عمر ہے امام کی. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی زبان ہلی, لب کھلے, امام نے گفتگو کی. امام نے قیافہ شناسوں سے کہا کہ اٹھو, اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ. سب نے سر کو سجدے سے اٹھایا.
تمام لوگ جنہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا تھا وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. سارے دشمن اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. امام نے 25 مہینے کی عمر میں امام نے کلام کیا, نوکر کی آغوش کو منبر بنایا, اور منبر بنانے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اے قیافہ شناسوں کی جماعت کو بلانے والوں, میرا شجرہ معلوم کرتے ہو تو سنو, میں علی ابن محمد ابن علی, میں علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. امام علیہ السلام نے شجرہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ میرا شجرہ معلوم کرنے والوں, اگر تم میں سے کسی کو اپنے باپ کا پتہ ہو تو بتاؤ, اگر تم بھی اپنے باپ کا نام جانتے ہو تو بتاؤ. تاریخ کہتی ہے پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا, پورا مجمع خاموش. امام نے کہا سنو, میرا شجرہ قیافہ شناسوں سے معلوم کرنے والوں, میں بتا دوں کہ تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو کہلواتے کسی کا ہیں اور ہے کسی اور کے. 10ویں امام کہہ رہے ہیں, 25 مہینے کی عمر میں امام کہہ رہے ہیں, کیا میں بتا دوں کہ تم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے جن کی ولادت ان کے باپ کے بستر پہ نہیں ہوئی. یہ بڑا گہرا فقرہ ہے امام کا. امام نے 25 مہینے کی عمر میں وہ کلام کیا, وہ جواب دیا کہ سارے کے سارے دشمن دنگ رہ گئے. 25 مہینے کی عمر میں کلام کیا, خطبہ دیا, فصیح و بلیغ خطبہ دیا 10ویں امام نے. اور خطبہ دینے کے بعد امام نے کہا کہ سنو, یاد رکھو ہم وہ ہیں, بہت توجہ, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. سنو, ہم وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر لوگوں کی نسلیں پاک ہو جاتی ہیں. 10ویں امام گئے ہم وہ ہیں کہ جن کے نام لے کر لوگوں کی نسلیں پاک ہو جاتی ہیں. ہمیں اللہ نے وہ طہارت عطا فرمائی ہے, ہمیں اللہ نے طہارت کے اس مینارے پر رکھا ہے کہ جہاں کسی کی طہارت نہیں, ہمیں اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. اور اسی جب خطبہ دیا ہے امام نے تو خطبے کے دوران کہا کہ انا ابنی فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا, بنت محمد کے جو محمد کی بیٹی ہے. امام نے خطبہ دیا تو کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جو محمد کی بیٹی ہے. جب کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ نے یہ کیوں کہا, تو فرمایا کہ ہر جب کسی کے پاس کوئی شرف ہوتا ہے تو وہ اپنا شرف گناتا ہے, اور ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ ہماری دادی کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. صلی علی محمد یہ ہیں آپ کے جد اعلیٰ. آپ سوچو کہ جب کم سنی کا یہ عالم ہے تو جوانی کا کیا عالم ہوگا. جب امام کم سنی تھے, امام 7-8 سال کی عمر تھی 10ویں امام کی, کہ جب 9ویں امام اس دنیا سے چلے گئے, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کم سن ہیں, اب ہم انہیں اپنے طریقے سے چلائیں گے, جب ہم انہیں تعلیم دیں گے, تربیت کریں گے, پھر جو ہم چاہیں گے ویسا فرزند رسول کریں گے. متوکل بڑا عیار اور مکار بادشاہ تھا. متوکل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, جو سب سے بڑا صاحب علم ہو اسے بلاؤ. لوگوں نے تلاش کیا, اور تلاش کرنے کے بعد جنید نام کا ایک شخص ملا جو کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اسے بلایا,
متوکل نے بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تو جو چاہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، جو قیمت چاہے وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا خزانہ دولت جو چاہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا ایک کام کر دے۔ جنید نے کہا کہ بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا کام بہت آسان ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ فلاں مقام پر فرزند محمد یعنی حضرت امام ہادی علی نقی علیہ السلام محمد فلاں مقام پر فرزند محمد رہتے ہیں، تم جاؤ اور انہیں ان کی کفالت کرو، ان کے ساتھ رہو، کسی بھی شیعہ کو ان سے ملنے نہ دینا، کوئی بھی ان سے ملنے نہ پائے، ان سے سوال نہ کرنے پائے، تو ان کو ہر وقت گھیرے رکھنا، ان پر توجہ رکھنا، نظر بند رکھنا، انہیں علم سکھاؤ، تعلیم دو، انہیں اپنے ماحول میں ڈھالو۔ جب وہ جوان ہوں گے تو پھر جیسا ہم چاہیں گے ایسا وہ کریں گے، اس لیے کہ بچہ جب جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن دشمن آل محمد یہ نہیں جانتا تھا کہ امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، امام ہر سن و سال میں امام ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی کم سن ہے، انہیں ہم اپنے ماحول میں ڈھال سکتے ہیں۔ بادشاہ نے بہت بڑے عالم دین کو بھیجا، عالم دین نے جانے کے بعد امام کو نظر بند کر دیا، ہر وقت امام کے پاس رہتا ہے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن گزر گئے، ایک مرتبہ آپ کے جد اعلیٰ میرے 10ویں مولا نے اپنے چہرے کو اٹھایا، عبادت سے فارغ ہوئے۔ 3 دن تک متوکل نے جس عالم کو بھیجا تھا اس نے 10ویں امام کو سوائے عبادت کے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 3 دن تک مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ پریشان کہ اس عمر میں عبادت کا یہ عالم، اس عمر میں عبادت کا یہ عالم کہ 3 دن ہو گئے مسلسل عبادت کرتے ہوئے، امام عبادت سے فارغ ہوئے۔ جیسے دل میں خیال آیا جنید کے، امام نے عبادت کو تمام کیا اور تمام کرنے کے بعد کہا کہ اے جنیدی یہ بتا کہ تو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے یا میں تیرے آنے کا مقصد بتاؤں؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا امام سوائے آل محمد کے؟ کہ بتا کہ تو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے یا میں تیرے آنے کا مقصد بتاؤں؟ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں کہ تجھے متوکل نے کس لیے بلایا ہے۔ تو مکے میں تھا، مکے میں سواری بھیجی، 10-11 سال کی عمر ہے امام کی، کہ تو مکے میں تھا، متوکل نے مکے میں تیرے لیے سواری بھیجی، تجھے مکے سے بلایا اور بلانے کے بعد تجھے مال اور دولت کا لالچ دیا اور تجھ سے کہا کہ جاؤ فرزند محمد کو تعلیم دو، علم سکھاؤ۔ تو پھر تو جس مقصد سے آیا ہے اس مقصد کو پورا تو کر، جس مقصد سے آیا ہے اس مقصد کو پورا تو کر۔ بس جیسے اس نے سنا تو سننے کے بعد اس نے امام کے سامنے اپنے علم کا ایک باب کھولا، جو علم جانتا تھا اس میں کا ایک باب کھولا۔ جیسے اس نے امام کے سامنے کچھ علم ظاہر کیا، امام نے اس نے جو ظاہر کیا تھا اس سے امام نے 70,000 شیقیں نکال دی۔ 11 برس کی عمر میں امام نے اتنی شیقیں نکالی کہ مہینوں گزر گئے، امام وضاحت کر رہے ہیں، مہینوں گزر گئے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد متوکل نے جنیدی کو دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد پورا دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے، اور بلانے کے بعد کہا جنیدی یہ بتاؤ کہ 6 مہینے میں تم نے فرزند محمد کو کتنا علم دیا؟ جنیدی نے کہا متوکل اگر نہ سوال کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اگر سوال کا میں نے جواب دیا تو تیرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں،
مجھے بتاؤ کہ تم نے 6 مہینے میں کتنا علم سکھایا امام علی نقی کو؟ جنیدی نے کہا متوکل کیا بات کرتا ہے، میں نے علم سکھایا؟ ارے میں اسے پڑھانے کے لیے گیا تھا، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ میری اتنی عمر ہو گئی، 100 سال کے قریب میری عمر ہے، میں نے اتنی عمر میں اتنی کم سنی میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ کیا علم ہے اور کیا روب اور دبدبا ہے۔ روب اور دبدبا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ وارث علی تھا، وارث علی ابن ابی طالب، نام بھی علی پایا، کمالات بھی علی کے، جاہ و جلال بھی علی کا۔ کیا ہیبت تھی میرے 10ویں امام کی، کیا روب اور دبدبا تھا میرے 10ویں امام کا، کہ ظالم جب امام سامنے ہوتے تھے تو متوکل کتنا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، تاریخ گواہ ہے، لیکن جب 10ویں امام سامنے ہوتے تھے تو امام کے سامنے تھر تھر کانپتا تھا، امام کے سامنے خوفزدہ رہتا تھا۔ ایک دن متوکل نے ایک جلاد سے کہا کہ تو میرا ایک کام کر۔ جلاد نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ جو تو چاہے گا میں تجھے دوں گا، میرا ایک کام یہ کر کہ علی ابن محمد کو کسی طریقے سے قتل کر دیں۔ اس نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد اپنی تلوار کو اس نے زہر میں بجھایا، اور زہر میں بجھانے کے بعد بادشاہ نے امام کے پاس کہلا بھیجا فرزند رسول فلاں مقام پر آپ کو آنا ہے اور آپ سے کچھ ضروری کام ہے۔ امام علیہ السلام آئے، وہاں جلاد کو اس نے بھیجا، خود چھپ گیا، جلاد کو بھیجا کہ جیسے امام آئے انہیں قتل کر دینا۔ ادھر امام چلے، چاہنے والوں نے صحابیوں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بلایا ہے۔ کہا مولا نہ جائیے، اس لیے کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، مولا نہ جائیے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ امام نے کہا کہ وہ جان کا دشمن ضرور ہے، لیکن ہماری جان کا اختیار اللہ کو ہے، ہماری جان کا اختیار اللہ کو ہے۔ کہا مولا نہ جائیے، دشمن ہے، کہیں دھوکے سے قتل نہ کر دیں۔ امام نے کہا مت گھبراؤ، اس لیے کہ ہمیں اپنی موت و حیات کا علم ہے، ہمیں اپنی موت و حیات کا علم ہے۔ کہا مولا اگر اجازت دے تو ہم ساتھ چلیں؟ مولا نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی ساتھ نہ آنا۔ سب کو روک دیا، امام اکیلے آئے۔ جس مکان میں جلاد اور سپاہیوں کو چھپا کر بٹھا رکھا تھا، اس مقام پر جیسے امام آئے، جلاد تلوار لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اچانک جلاد نے تلوار کو پھینکا، دوڑ کر امام کے قدموں میں گر گیا۔ جتنے سپاہی چھپے ہوئے تھے سب امام کے قدموں سے لپٹ گئے اور اپنی جان کی امان مانگنے لگے۔ امام نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ سارے جلاد تمام سپاہی متوکل کے پاس آئے روتے ہوئے۔ متوکل نے کہا کہ تم نے قتل کیوں نہیں، جب میں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تو کیوں نہیں قتل کیا؟ تو جلاد نے کہا متوکل ارے ہم نے جو دیکھا ہے وہ دیکھ کر ہم تو زندہ آ گئے، اگر تو ہوتا وہی مر جاتا۔ کہ تم نے دیکھا کیا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ 10ویں امام کے امام علی ابن محمد کی پشت پر ایک اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے چل رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ جو بھی امام علی نقی کی طرف بڑھے گا میں اسے ختم کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روب اور یہ دبدبا
پہلا علی وہ ہے کہ جو اژدہے پہ غالب، 10واں علی وہ ہے کہ جو اژدہے پہ غالب، پہلا بھی وہ کہ جس سے کائنات لرزتی ہے، 10واں بھی وہ کہ جس سے دنیا لرزتی ہے۔ امام، کیا شان تھی میرے مولا کی، اور کیا شخصیت تھی میرے مولا کی۔ ظالم بادشاہ نے بہت حربے استعمال کی امام کو نقصان پہنچانے کے، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک صلوات پڑھ دے ذرا جیتی جاگتی سی تو بات عرض کروں۔ بس 2-4 لمحے، بس جیسے ہی شورا اکرام اسٹیج تک تشریف لائیں گے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ جناب قرطاس کربلائی صاحب جو آج کی محفل کے ناظم ہیں وہ تشریف لے آئیں بس، اور آپ کی نثری عبادت مکمل ہو جائے اور نظم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس سے اتنے وہ یہاں تک آئیں، اتنی دیر میں دو تین باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دسویں امام جو مقام پہلے علی کا ہے وہی 10ویں کا ہے۔ جس طرح مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ محمد و آل کم سنی سے لے کر آخری وقت تک شیروں کی طرح زندگی گزار کر گئے، ایسے ہی میرے 10ویں امام مولا علی وہ ہیں کہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، 10ویں امام وہ ہیں کہ جنہیں شیر خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو جیسے حالات میرے مولا علی کے سامنے تھے ایسے ہی میرے مولا 10ویں امام کے سامنے تھے۔ متوکل نے ایک منصوبہ بنایا 10ویں امام کو قتل کرنے کا۔ اس نے ایک مکان تیار کرایا جس کا نام رکھا برکت الصبا، اور اس نے کچھ درندے شیر منگائے، اور منگانے کے بعد اس کے اندر انہیں رکھا، اور کئی دن تک انہیں کچھ کھانے اور پینے کو نہیں دیا، انہیں بھوکا رکھا۔ اور اس کے بعد 10ویں امام کے پاس کہلوایا کہ فرزند رسول، اگر آپ کے پاس فرصت ہو تھوڑا وقت نکال کر تشریف لائیں، اور میں نے کچھ شیر منگائے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے کچھ شیر منگائے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ، چونکہ آپ امام ہیں اور آپ سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھ کر یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سے شیر کی نسل اچھی ہے کہ جسے پالا جائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ ان میں سے کون سے شیر کی نسل اچھی ہے کہ جسے پالا جائے۔ امام علیہ السلام کے پاس جیسے ہی نمائندہ گیا، امام نے سپاہی کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ متوکل کو کب سے اچھی نسل کے شیر پالنے کی عادت ہو گئی؟ کیا متوکل بھی اچھی نسل کے شیر پالنا چاہتا ہے؟ جس کی خود نسل اچھی نہ ہو وہ اچھے شیر پالنا چاہتا ہے۔ بس جیسے ہی کہا کہ آپ اگر فرصت ہو تو آئیں، امام نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ ادھر بادشاہ اور تمام وزراء نے تیاری کی، اور امام علیہ السلام جب تشریف لائے کہا فرزند رسول، یہ اس حجرے کے اندر، اس مکان کے اندر شیر بند ہیں، آپ جائیں اور جانے کے بعد دیکھ کر بتائیں۔ امام نے کہا کہ آؤ، آپ بھی آؤ۔ کہا نہیں فرزند رسول ہم نہیں آئیں گے۔ کہ پھر تمہیں پتہ کیسے چلے گا یہ کون سا شیر اچھی نسل کا ہے؟ کہا ہم اوپر سے دیکھیں گے۔ اوپر سے ایک روشن دان بنوایا تھا، کہا ہم اوپر سے دیکھیں گے۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے،
दरवाज़ा खोला गया, इमाम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, सिपाहियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर बादशाह, वज़रा और तमाम लोग खुश हैं कि अब फर्जंद रसूल को दरिंदे फाड़ खाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कैद खाने में कदम रखा कि जहां दरिंदों को रखा गया था, 5 दरिंदे, 5 शेर कि जिन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया था, प्यासा रखा गया था, इमाम अलैहिस्सलाम जैसे ही दाखिल हुए, इमाम ने कैद खाने में कदम रखा, फौरन 5 शेर दौड़े इमाम की तरफ। वजीर और बादशाह खुश हो गए कि हमारा काम बन गया, अब ये दरिंदे इमाम को फाड़ खाएंगे। बस जैसे इमाम की तरफ दौड़े और करीब जाने के बाद सारे भूखे प्यासे शेरों ने अपने चेहरे को इमाम के कदमों पे रख दिया। सारे भूखे और प्यासे दरिंदों ने अपने चेहरे इमाम के कदमों पे रख दिए और कदमों पे चेहरे रखने के बाद इमाम के तलवों से, इमाम के पांव से अपने मुंह को मलने लगे। इमाम ने अपनी अबा से उनके सर पे हाथ फेरना शुरू किया, सबके सर सहलाए, सबको प्यार किया। सारे दरिंदे इमाम के कदमों पे सर रखे हुए थे। इमाम ने एक एक के सर पे हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद इमाम ने चेहरे को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद एक मर्तबा इमाम ने मुतवक्किल से कहा, ऐ मुतवक्किल, इन सारे शेरों को पाल ले, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं। इमाम ने ये कह के बता दिया कि जो भी इमाम का एहतराम करे वो अच्छी नस्ल का होता है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो भी इमाम का एहतराम करता हुआ नजर आए, समझ लेना कि वो अच्छी नस्ल का होता है। इमाम ने कहा कि ऐ मुतवक्किल, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं, सबको पाल ले। मुतवक्किल का मंसूबा फेल हो गया। वो ये चाह रहा था कि इमाम को दरिंदे फाड़ खाएं, लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया। दरिंदे हैं जो इमाम के कानों के करीब अपने चेहरे को किए हुए हैं और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, 10वें इमाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, चेहरे के करीब, कानों के करीब अपने मुंह को किए हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, और इमाम उन्हीं की जबान में उन्हें जवाब दे रहे हैं। इमाम इसे कहते हैं इमाम, जो कायनात की हर मखलूक की जबान जानता हो, वो होता है इमाम। इमाम ने उन्हें उन्हीं की जबान में जवाब देना शुरू किए। गुफ्तगू हो रही है, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से, कभी 5वें से। इमाम सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जब 4 शेरों से 4 दरिंदों से इमाम गुफ्तगू कर चुके, तो एक 5वां दरिंदा उठकर इमाम के पास आया और आने के बाद उसने अजीब अंदाज से गुफ्तगू की। बार बार बाकी 4 दरिंदों की तरफ इशारा भी कर रहा था, इमाम से गुफ्तगू भी कर रहा था। एक मरतबा मुतवक्किल से ना रहा गया। मुतवक्किल ने कहा कि फर्जंदे रसूल, ये आपसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? इमाम ने कहा, ये मुझे अपनी रूदात बयान कर रहे हैं, ये मुझसे अपनी रूदात बयान कर रहे हैं, अपने मसाइल मालूम कर रहे हैं, अब अपने बारे में मुझसे दुआएं करा रहे हैं। कहा मौला, ये 5वां शेर आज से क्या कह रहा है? इमाम ने कहा, ये 5वां दरिंदा इन 4 दरिंदों की मुझसे शिकायत कर रहा है और कह रहा है, मौला, ये 4 जवान है, मैं ज़ईफ हूं, ये 4 जवान है, मैं ज़ईफ हूं। जब खाना मिलता है तो ये लोग ताकतवर हैं, ये ज्यादा खा लेते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाता हूं, मैं भूखा रह जाता हूं। ऐ मौला, इन 4 से कहिए कि मेरा हिस्सा छोड़कर खाया करें। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू फिक्र न कर। इमाम ने कहा, मुतवक्किल, मैंने इस 5वें शेर को जिंदगी, इसकी जवानी अता कर दी, जवानी पलटा दी, मैंने इसे दोबारा जवानी पलटा दी। इमाम ने 5वें शेर को जवानी पलटा दी और पलटाने के बाद कहा कि आज से तू इनसे ताकतवर है, इनसे जबर है, आज से इनसे ताकतवर है। अब तक ये तेरा हिस्सा खाते रहे, अब तू इनका हिस्सा खा। मैंने तेरी जवानी को पलटा दिया।
امام نے 5ویں شیر کی جوانی پلٹائی، اور پلٹانے کے بعد امام نے بتا دیا کہ جو درندوں کی جوانی پلٹا دے وہ کیا اپنے چاہنے والوں کی جوانی نہیں پلٹا سکتا؟ کیا چاہنے والوں کو جوانی عطا نہیں کر سکتا؟ یہ ہوتا ہے امام جو ہر جانور کی زبان جانتا ہو، جو ہر ایک کے مسائل کو حل کر سکتا ہو، جس کے پاس اتنا علم ہو کہ کائنات کی ہر شے جس کی بارگاہ میں دست طلب بڑھاتی ہوئی نظر آئے۔ عزیزان گرامی، یہ جشن ہمارے 10ویں امام کی ولادت کا جشن ہے، اور تمام محبان امام علی نقی، اولاد امام علی نقی جمع ہے۔ اور اس وقت میں بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے 10ویں امام کی آمد کے موقع پر دعا کرتا ہوں 10ویں امام کا واسطہ دے کر، اے میرے معبود، تجھے امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کا واسطہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہماری دولت میں اضافہ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ امام علی نقی کا، امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ معبود، ہم زندہ رہیں تو محبت آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور اس دنیا سے جائیں تو ولایت آل محمد کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بار الہ تو یہ واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کا، اس عبادت کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو امام علی نقی علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب فرما، تمام محبان آل محمد علیہ السلام کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے کہ 3 مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں امام کی آمد کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔